أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. محبوب دے پاک اشاریاں تے سجدے کروائے جاندے نے. لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں ہوئے رخدا رخ بدلایا سی. لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں ہوئے رخدا رخ بدلایا سی. اے تیوی وطر دون دے بے طور نبائے جاندے نے. ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. محبوب دی گل دے ایک پاسے او سن گل محبوب دے خادمہ دی. محبوب دی گل دے ایک پاسے او سن گل محبوب دے خادمہ دی. فاروق دل کے آتے بے نیل چلائے جاندے نے. ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم اسلام ٹی وی پر شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ منیر اسلام کا پروگرام بافیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی صوفی باصفا پیر منیر احمد یوسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے یہ پروگرام چل رہا ہے.
اور زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدظل العالی اور نظر عنایت صاحبزادہ والا شان ناظم اعلیٰ پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدظل العالی اور زیر سایہ صاحبزادہ والا شان محمد صدیق ابو بکر صدیق زمزمی مدظل العالی اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدظل العالی آپ کے نظر سایہ یہ منیر اسلام کا پروگرام چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی اسلام مفتی محمد ناظم اویسی یوسفی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ ہم دونوں عظیم ہستیوں کو دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں منیر اسلام ٹی وی پر۔ ناظرین کرام، ہمارے دادا پیر و مرشد بابا سرکار یوسف علی نگینہ رحمہ نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اشعار لکھے ہیں، قصیدہ لکھا ہے، کلام لکھا ہے۔ وہ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی ہے صدیق اکبر، محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی ہے صدیق اکبر، صحابات مشکل کشا سارے پیچھے عجب شان پائی ہے صدیق اکبر، جدا ذکر آیا ہے 10ویں سپارے جنہیں غار وچ کیتے رج رج نظارے۔ کیا منظر ہوگا، کیا وہ لمحہ ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں امام الانبیاء علیہ السلام کا سر انور ہوگا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کرتے ہوں گے۔ تو بابا سرکار یوسف علی نگینہ رحمہ فرماتے ہیں جدا ذکر آیا ہے 10ویں سپارے جنہیں غار وچ کیتے رج رج نظارے، پہ ڈنگ تے ڈنگ سپنے سی مارے، نظر نہ ہٹائی ہے صدیق اکبر، جنہوں نہ رکھیا نبی مصطفیٰ نے بشارت بہشتہ دی دتی خدا نے، جدی بیعت کی تھی علی مرتضیٰ نے، تیاری نبھائی ہے صدیق اکبر، ہے صدیق یوسف صداقت دا تارا، تا کسر خلافت دا روشن منارا، نبی دا دلارا خدا دا پیارا، مجسم صفائی ہے صدیق اکبر۔ تو ناظرین کرام، شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سننے کے لیے میں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب کی طرف حاضر ہوتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف لائیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کیسے ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کو صدیق اس کے لقب کے ساتھ ایک آپ کا لقب عتیق بھی ہے، جی میں اس کی بھی وضاحت کروں پھر اس کی بھی آپ بتائیں۔ ہاں، کنیت۔ تو آپ کا یہ ترمذی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 میں یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا انت عتیق اللہ من النار، سبحان اللہ، دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دوزخ کی آگ سے آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اسی وقت سے جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اسی وقت سے آپ کا یہ لقب عتیق ہو گیا اور حضرت عائشہ کنیت ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ آپ کا ہی یہ کنیت ہے عتیق۔ پھر آپ نے پوچھا کہ صدیق لانے کی وجہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو واپسی پہ جب جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ میری قوم میں سے اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اس واقعے کی تصدیق جو کریں گے نا وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق وہ کریں گے، کیوں کہ وہ صدیق ہیں۔ تو یہ لقب آپ کو، یہ جو لقب آپ کو صدیق ہے، یہ سمجھو آسمانوں کی طرف سے ہی اللہ تبارک کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے نا، مطلب کسی کو ہم نے دعوت و تبلیغ کے لیے دعوت دیتے ہیں
تو پہلے تو وہ نماز نہیں پڑھتا یا جو بھی معاملات ہے اس کو دین کے پتہ نہیں وہ نہیں کرتا، دوبارہ وہ کرتا ہے، تو جو وہ عمل کرے گا اس کو تو اس کا ثواب ملے گا. پھر اسی طرح جو تبلیغ اس کر کے اس کو بلایا ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے، پھر اس کا سارا ثواب اس کو ملتا ہے. اور آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے جب اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت کے بعد، تو 5 ایسی ہستیاں ہیں، یہ اشرا مبشرہ میں بھی ہیں، تو آپ نے ان 5 حضرت کو دعوت دی اور وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں سے حضرت عثمان بن عفان ہے، حضرت زبیر بن عوام، اور حضرت عبداللہ بن عوف، اور حضرت عبداللہ بن ابی وقاص، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ. اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ پڑھ لیں کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں کے لیے کیا کیا کام کیے. یہ جو ہستیاں آپ نے ارشاد فرمائی ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ یہ آپ نے ان 5 کو دعوت دی، یہ اسلام کی طرف آئے. پھر ان کے جو اسلام کے لیے جو کام ہے اس کا مطالعہ کریں، کیا کیا انہوں نے کام سر انجام دیے، وہ جتنا ثواب ان کو ملے گا لیکن سب کا اکٹھا کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملے گا. یہ بھی آپ نے یہ پیغام امت کو دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ آرام سے صرف عبادت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی، قرآن مجید کی صرف تلاوت نہیں کرنی، نوافل کی کثرت نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ بھی کرنی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا. تو میں مفتی صاحب کی طرف حاضر ہوتا ہوں. مفتی صاحب آپ کو مدنی اسلام ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. یہ ارشاد فرمائیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت اور خلافت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اسلاف کے عقائد و نظریات پر روشنی ڈالیں. اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اس پرفتن دور میں جو بغض صحابہ ہے اور بغض اہل بیت ہے ان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے، وہ اس کا طریقہ ہمیں ارشاد فرمائیں تاکہ ہر ایمان والا جو ہے ان گندے لوگوں سے جو ہے وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گندی زبان کھولتے ہیں اور اہل بیت کے خلاف گندی زبان کھولتے ہیں، ان سے کیسے ہر ایمان والا بچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحاب الاخیار. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے اپنے ناظرین کے لیے جو آپ نے بہت ہی اہم اور ضروری سوال اور عقائد کے حوالے سے اور نظریات کے حوالے سے اور ایمان والوں کے ذوق کے حوالے سے، یہ بہت آج کل اہم سوالات ہیں. سب سے پہلے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نسب جس طرح ابھی آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا اور سنا بھی علامہ صاحب سے، مبلغ اسلام ہمارے جو بیٹھے ہیں، تو اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی دیکھیں. وہ تقریباً کوئی گنی چنی جو ہے وہ شخصیات جو عام، ایک تو علمی شخصیات ہے نا، دوسرے عام لوگ جو محبت کرنے والے ہیں لیکن آپ کے حقیقی نام سے آگاہ نہیں ہیں، تو اس سے بھی آپ کی افضلیت، فضیلت، مقام، مرتبہ، رفعت، عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، اللہ جل وعلا کی محبت، اللہ جل وعلا کی عطا اتنی ملتی ہے کہ آپ کا نامی اس میں گرامی کوئی نہیں جانتا. آپ کے القابات اتنے مشہور، معروف، مقدس، مکرم، محبوب ہیں کہ آپ کو ہر چھوٹا بڑا حضرت ابو بکر صدیق کہتا ہوا نظر آئے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی عبد اللہ. آپ کے القابات جس طرح ایک لقب آپ نے سنا عتیق، دوسرا صدیق. عتیق بھی اللہ کی طرف سے آیا، صدیق بھی اللہ کی طرف سے آیا. عتیق تک کا تو آپ نے
اعراض کی باتیں جو ہوئی جتنی بھی ہوئی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں جاؤں گا، میرے یہ لمحات، یہ کیفیات، یہ معاملات، یہ محبت کی باتیں، یہ سارے پیغامات میں سناؤں گا، لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں، لوگ قبول کریں گے کہ نہیں، لوگ مانیں گے بھی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ کی تصدیق کرنے کے لیے پہلے ہی آپ کا یار وہاں منتظر ہے۔ تو بس پھر کیا ہوا، جیسے ہی یہ نام تو آپ کو صدیق اسی وقت دے دیا گیا۔ صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، سچ بھی بولنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا۔ اب ذرا سماعت فرمائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسجد حرام شریف میں، بیت اللہ شریف میں آ کر بتایا تو منکرین اسلام ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ انہوں نے اعتراض کیا، تو پھر وہ بھاگے کہ اب موقع ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں کہ وہ بڑی دوستی اور گہرائی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، تاکہ ان کے یہ سارے معاملات آگاہ ہو سکیں۔ تو پھر کیا ہوا، جیسے ہی آ کر ابو جہل کے ساتھ یہ ساروں نے آ کر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، یہ ہے، تو دیکھیں وہ عقل نہیں مانتی کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا لمبا سفر مہینے لگ جاتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کر لیا، کیونکہ ان کی عقل کے مطابق یہ بات بھی نہیں آ رہی تھی، ابھی وہ معراج مقام لا مقام والی تو وہ بعد کی بات تھی، تو یہ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی آپ جو کہہ رہے ہو کہ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہی ہے۔ وہ اس خوشی میں تھے کہ اب ہماری بات بن جائے گی، ہمارے ساتھ چلیں گے۔ فرماؤ لوگوں سنو، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ کام یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، جس نبی نے ہمیں فرمایا کہ اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا، سارے بتوں کو چھوڑ دیا، پہلے ہی چھوڑا ہوا تھا نا، لیکن اب تم یہ بات کرو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ رب سب کو عطا کر سکتا ہے۔ تو اس سے آپ کو صدیق جو ہے آپ کو لقب ملا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کی دیکھیں زندگی اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے کتنی خوبصورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں، جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 2 سال چھوٹے ہیں عمر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی محبت کرتے تھے، اسلام کے اندر پہلے ہی ان کا انٹرسٹ تھا، بس جیسے سورج اسلام کا طلوع ہوا تو آپ پہلے ہی داخل ہو گئے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اسلام قبول کرنے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شراب سے نفرت کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا سے بھی نفرت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کا مقام، مرتبہ، افضلیت، آپ کی صداقت کو قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وہ جو سچ لے کر آئے، حق لے کر آئے، اور جنہوں نے اس حق کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ اب اٹھائیں تفاسیر، ہر تفسیر کے اندر حق لانے والے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس حق کی، سچ کی، اسلام کی، دین کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر جو آیت کریمہ بڑی مشہور، جس کو کہتے ہیں، یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں نا، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں آپ کی صحابیت کا بھی ذکر فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور اللہ جل وعلا کے محبوب نبی ہمارے آقا مولا امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمت، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بوقت ہجرت غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، پوری کنڈیشن بتا دی، اس وقت جب اپنے سارے پیچھے ہو گئے،
जितने भी थे, जब दीन पर कुर्बानी देने की बात आई तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। एक तरफ खुद गार में जाकर सफाई सुथराई करके अपना कुर्ता मुबारक, अपनी चादर मुबारक फाड़ कर सारे सुराख बंद कर दिए, और एक सुराख बाकी बचा, कपड़ा नहीं बचा, और उससे ज्यादा खदशा था कि इससे कोई सांप वगैरह निकलना है। एड़ी रखी, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अपने कंधों पर बिठाया, गार पर चढ़ाया, फिर नीचे बुलाया, अपनी गोद को बिस्तर बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाया। इस कैफियत को अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान करीम में फिर यूं फरमाया, इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, फिर गार में जब ये दोनों यार और यारे गार थे, उस वक्त जब कुफार आए थे तो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार की आहट नजर आ रही है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, मेरे अबू बकर, मेरे यारे गार, गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह जल्ला वाला ने इस कंडीशन को भी, इस कैफियत को भी इस तरह जिक्र कर दिया। अब देखें, आप भी अपना सब कुछ, सांप ने भी जैसे आपने अशार पढ़े, पैसा अपने डंग से पे मारे, ठीक है, ये कैफियत थी। इस तरफ आप अपना सब कुछ कुर्बान, अपनी बेटी को भी वहाँ लगा दिया कि आपने बगैर किसी को महसूस कराए यहाँ खाना भी लाना है। अपने बकरियों को चराने वाले चरवाहे को भी बता दिया कि रेवड़ इस वक्त यहाँ से ले आना, फिर यहाँ से इस तरफ ले जाना। मेरी बेटी या मेरा गुलाम जब वो आए, हाल हवाल मक्का वालों के बताए तो ये बकरियाँ जो है उनके निशान को ख़त्म कर जाएँ कि कुफार कोई ना आ पाए। ये कैफियत थी, ये कंडीशन थी। अपना जो माल था बचा हुआ वो सारे का सारा उठाया और उससे सवारी खरीदी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए पेश कर दी। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ये इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, तो अल्लाह जल्ला वाला ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला पर सकीना नाजिल फरमाया। ऐसा सकीना, ऐसा इत्मीनान, ऐसी मोहब्बत कि इस मोहब्बत पर, इस कैफियत पर, इस अकीदत पर, इस जानिसारी पर, इस तन मन धन कुर्बान करने वाली कैफियत पर सारी ज़िंदगी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फ़ारूक आज़म जिसको देकर शयातीन रास्ता बदल दिया करते थे, कैसर और किसरा डरते थे, वो सिद्दीक अकबर अर्ज़ करते थे कि काश कि अबू बकर की सिर्फ एक नेकी गार वारी मिल जाए, मेरी सारी नेकियां ले ली जाए। इस नेकी तक नहीं पहुंच सकते। तो एक ये बात है कि आपकी अफजलियत, और मुफस्सिरीन किराम ने वाज़े तौर पर, इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर के अंदर लिखते हैं, क़ाल अल हुसैन इब्न फ़ुदैल अल बजली, मन अनकरा अन यकूना अबू बकर साहिब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान काफिरन, जिस शख्स ने भी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की सहाबियत का इनकार किया वो काफिर है, सरी काफिर है। ये कुरान करीम की नस है। अल्लाह जल्ला वाला ने आपको सहाबियत का सर्टिफिकेट दिया, दर्जा दिया, मकाम दिया। आप अफजलुल खल्क़ हैं बाद अज़ अंबिया, ये हमारा अकीदा है। और याद रखें, हमारा दीन इस्लाम ये हमें ये तरबियत करता है, ये सिखाता है, ये बताता है कि हम जिसको भी मानते हैं, जिससे भी मोहब्बत है, मवद्दत है, या जिससे हमें नफ़रत है, बुग़्ज़ है, अल्लाह जल्ला वाला के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। बेशक हम मोहब्बत करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की अज़मत और शान सुनते हैं, सुनाते हैं तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। वफ़ादारी है, अहले बैत अतहार के ग़ुलाम है, खादिम है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। वगरना ये देखें सारी चीज़ें इसी पहलू पर होंगी तो फिर नाज़रीन के लिए भी ये अहम चैप्टर, अहम सबक है कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अकायद को रखें। अल्लाह जल्ला वाला की ज़ात के बाद अम्बिया और हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा, और अम्बिया के बाद मखलूक खुदा में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका मकाम और आपका मर्तबा है। तो इस हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान करीम में आपकी शान में, अज़मत में, मकाम में मुतअद्दिद आयात, इतना वक्त नहीं लेकिन सिर्फ मैं आपकी खिलाफत पर जो दलालत करती है आयत करीमा कुरान करीम की, वो ज़रा समात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जो कुरान करीम में हमें सूरह फातिहा दी ना, हम हर नमाज में पढ़ते हैं, पहले रब की हम्द करते हैं, फिर रब से
دعا مانگتے ہیں مولا ہمیں یہ عطا کر، یہ عطا کر، اس طرح دے، اس طرح دے، ان راستوں پر چلا، تو کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اس کی تفسیر میں جائیں 5واں پارہ سورہ النساء کے اندر کیا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ ہم رب سے یہ دعا کر رہے ہوتے یا اللہ انعام والے لوگ وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، کتنے ہی اچھے رفیق ہیں۔ اب ذرا سماعت فرمائیں مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ میں ہر نماز ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ واضح طور پر پیغام ہے کہ انبیاء کے بعد کس کا ذکر ہوا؟ صدیقین کا، اور صدیقین کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھائیں تفاسیر آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا۔ اسی طرح پیارے ناظرین کے لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی خلافت کو بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے 58واں پارہ سورۃ النور 55 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر تو اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وعدہ فرمایا، پکی مہر لگا دی۔ اب یہاں خلافت کی بات ہوئی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کے ضرور انہیں خلافت دے گا۔ اب خلافت انبیاء کے بعد ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت، سب سے پہلی خلافت سنیں محی السنہ ابن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ وَإِمَامَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر اور خلفاء راشدین کی خلافت پر دلالت کرتی ہے، واضح طور پر یہ پیغام ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی خلافت کے بارے میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کے بارے میں بھی یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ اگر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی طرف بیٹھ جا کر ان سے بات سنیں گے تو وہ ہمیں ایک طرف لگا دے گا، اہل بیت کی محبت میں اصحاب رسول کا بغض بھر دے گا، اصحاب رسول کی محبت میں پھر اہل بیت اطہار کا بغض بھر دے گا۔ تو لہٰذا اپنے عقائد اور نظریات کو اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے پر چلائیں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے جو طریقہ ہمیں قرآن اور حدیث سے واضح طور پر، ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا، آپ کہتے ہیں جی ان بزرگوں کا نام کیوں لینا، تو کیوں نہ لیں؟ اگر اس طرح کے لوگ شیطان فتنہ پرور، ہر بندے کو قرآن تو نہیں سمجھ آتی، ہر بندے کو حدیث تو نہیں سمجھ آتی، کتنے لوگ ہیں وہ جو نہیں سمجھ پاتے۔ اسی لیے اسلاف نے جو جہاں جس علاقہ میں رہتے ہیں ان کی حیثیت، ان کی عقل، ان کی فکر، ان کی لینگویج کے مطابق جو ہے ان کو آسان کر کے وہ چیز واضح بتا دیتے ہیں، تو اس کو ٹریٹ کریں نا، اس کو سمجھے نا۔ اسی طرح جیسے سوشل میڈیا فتنے کا دور، اس سے فائدہ بھی ہے نفع بھی ہے۔ اگر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اٹھا کے ہم شروع کر دیں تو عقائد تو خراب ہوں گے، پھر انسان ڈاواں ڈول دو بیڑیوں پہ جب چڑھے گا تو پھر نہ ادھر کا نہ ادھر کا، درمیان میں غرق ہو جائے گا، بالکل آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اسلاف اور بزرگوں نے جو طریقہ بتایا، خلافت کہتے ہیں جی سیاست میں اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روحانیت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آج تمہاری تقسیمیں ہیں، یہ خلافت کی، سیاست کی اور یہ دوسری، اس وقت یہ ایک ہی تھا، وہ اسلام تھا، اسلام کے اندر سب کچھ تھا۔ آج اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو کہتے ہیں جی تم مولوی ہو کے یا اس طرح، یہ غلط باتیں ہیں، غلط نظریات ہیں، یہ جہالت والی باتیں ہیں۔ پہلے اپنے اندر کے بھانڈے کو، برتن کو صاف کریں، پھر دیکھیں کہ یہ بات کیا ہے۔ یہ تو سنت انبیاء ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کا طریقہ ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ واضح طور پر اعلان فرما دیا، اور منکرین
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منکرین خلافت ثلاثہ ان کے منہ پر یہ تماچا ہے، اور اگر عقل والے ہیں، حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، حق پر چلنا چاہتے ہیں تو اس فرمان پر عمل کریں۔ آخر میں صرف یہی بات بتاؤں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کے بعد پہلے ہی سال امیر الحج مقرر فرمایا۔ اسلام لانے میں مردوں میں پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا قربان کرنے میں سب سے پہلے، مال قربان کرنے میں سب سے پہلے، اولاد قربان کرنے میں سب سے پہلے، غار میں بھی سب سے پہلے، مزار میں بھی سب سے پہلے، حشر میں بھی سب سے پہلے، یہاں تک کہ عالم ارواح میں بھی ساتھ آپ تھے۔ تو ہر مقام پر صدیق کا پہلا نمبر ملے گا تمہیں۔ یہی نظریہ، یہ عقیدہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امرنا فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم ابا بکر فی الصلاة فردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فقدمنا ابا بکر او کما قال سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی الطبقات الکبریٰ کے اندر، طبقات الاولی علی السابقہ فی اسلامی من شاہد بدرن والمہاجرین، یہ بدری اور مہاجرین صحابہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے پورا باب ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ہم نے غور اور فکر اور حوض کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ جب نماز کے معاملے میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی موجودگی میں کسی کی اور امامت کے لائق نہیں، ہاں جی ضرورت نہیں کہ وہ مصلی امامت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا لا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، وہی نماز دوبارہ پڑھائی گئی۔ وہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھا چکے تھے وہ دوبارہ پڑھائی، عقل کام نہیں کرتی، پڑھائی دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ تو پھر یہی اثر ہے، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور مصلی امامت پر مقدم ان کو فرمایا اور ہمارے دین کے لیے انہیں امام بنایا، کس کے لیے؟ دین کے لیے، روحانیت کے امام تو خود بنا کر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیشوا بنایا اور فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ان کو اس کام کے لیے پسند فرمایا، ہم دنیاوی معاملات میں بھی ان پر راضی ہو گئے، یعنی کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر کے انہیں خلیفہ مقرر کر دیا۔ آج لوگ اپنی طرف سے تعویلیں من گھڑت، جھوٹی روایات، جھوٹی حدیثیں اس طرح کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پاگل کرتے ہیں، یہ ان کے دماغ اور ان کی عقلوں پر پردہ ہے، غلف ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ناظرین کو میں آپ کے اس چینل کے اور اپنے بزرگان دین کے اس فیضان سے یہ توسل سے یہی پیغام دوں گا کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے محبت کریں۔ دیکھیں صحابہ نے جانثاری اپنے رشتہ داروں، بیٹوں، عزیزوں کو بالکل نہ دیکھا، جب دین کی بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے کتنی قربانی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مقام بدر میں اپنے بیٹے کے سامنے مقابل تھے نا تلوار لے کر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں کا سر قلم کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ اسی طرح کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو پیچھے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، اور کیا مقام اور مرتبہ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تمنا تھی، ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ حضرت صدیق دے دل دی اے تمنا سی یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے۔ جب آپ نے آخر وقت میں وصیت فرمایا کہ جب میری روح نکل جائے تو پھر مجھے در مصطفیٰ پر لے جانا، ندا دینا کہ آپ کا غلام آیا ہے،
اجازت مل جائے، کنڈی کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، نہیں تو بقیع میں لے جانا، جنت البقیع میں۔ جب وہاں جا کر عرض کی کہ آپ کا غلام آ گیا، آواز آئی اندر سے، کنڈی کھلی، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ خود بخود دروازہ کھلا اور حبیب کو حبیب کے قدموں میں سلا دیا، اور قیامت تک اسی طرح۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی پائیں گے، حوض کوثر پر بھی، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار میں بھی میرے ساتھی، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی۔ اللہ جل وعلا ہمیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب جو شان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنا چاہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی۔ ایک بار میں آتا ہے کہ 8 شادیاں کی۔ ان دو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ میں سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف 2 صفحہ نمبر 464 پر لکھا ہے، ایک دن محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بجان امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ای ناسی خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صحابہ اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت صحابہ سے جدا ہے۔ اہل بیت بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جو اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بجان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد فرمایا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ تو پھر محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر میں نے نہیں پوچھا کہ کہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے لیں، تو میں نے عرض کیا بجان پھر تیسرے نمبر پر آپ ہوئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مانا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ بھی جانتے ہیں، افضل بھی مانتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سے کیا پوچھتے ہو، وہ ہمیں ہمارے سردار بھی تھے، ہم سے افضل بھی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ تو وہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور تمام صحابہ سے جو محبت کرتے ہوئے اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے جو زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔